درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک غلطی ضرور کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھتے، سنہری جالیوں کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھتے، گنبد خضرا کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھتے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، یہ طریقہ ہے عام لوگوں کا درود پاک پڑھنے کا۔ آپ اس طرح نہ پڑھا کریں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں تو کامل توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے آداب جو ہیں ان کو بجا لاتے ہوئے درود پاک پڑھیں، اور اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ آپ جس مجلس میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس انداز کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس خشوع و خضوع کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور جس محبت میں ڈوب کر آپ حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری مجلس، آپ کا وہ سارا کا سارا درود پاک پڑھنے کا طریقہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کا۔ تو جب حضور کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ پر ایسے انعامات کی بارشیں ہوں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب درود پاک پڑھتے تھے نا تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اور بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ بیٹھے رفع میں ہوتے تھے، لیکن تصور یہ ہوتا تھا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ کو مواجہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، جب آپ کو مدینہ منورہ ذات اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو جب آپ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب میں رفع میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، آج میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کیا آج مجھ پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ ان الفاظ کی تکرار کرتے کرتے آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر آپ پر وہ کرم ہوا کہ جس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، اہل مدینہ نے دیکھا، موقع پر موجود تمام عاشقان رسول نے دیکھا کہ جب آپ نے السلام علیکم کہہ کر اپنا ہاتھ سنہری جالیوں کی طرف بڑھایا تو سنہری جالیوں سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس باہر تشریف لایا، اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کے دست اقدس کی زیارت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور حضور کے دست اقدس کو بوسہ دینے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ ہے صلہ، یہ ہے انعام توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا، یہ ہے انعام حضور کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنے کا، یہ ہے انعام مسجد نبوی شریف کا، گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنے کا۔ اور جب حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں تو توجہ کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، رجوع قلب کے ساتھ، دل و دماغ کو خیرات سے پاک رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں۔ جب اس طرح درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔